الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، سید الانبیاء، روح دو عالم، جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم میں اللہ پاک نے نور ہی نور رکھا ہے، خوشبو ہی خوشبو رکھی ہے، ذائقے ہی ذائقے رکھے ہیں، روشنی ہی روشنی رکھی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے ذوق کے مطابق اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز سے واضح کیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مادی اعتبار سے کائنات کے تمام پھلوں اور فصلوں میں ذائقہ چاند کی روشنی سے آتا ہے، سینسی اعتبار سے ستاروں کی روشنی سے خوشبو آتی ہے، سورج کی روشنی سے پختگی آتی ہے، اور چاند کی روشنی سے پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، سبزیوں کے اندر ذائقہ آتا ہے۔ چاند اگر خدا نخواستہ مستقل چھپ جائے تو آپ آم کھائیں یا انار، گلاب سونگھیں یا موتیا، بھنڈی کھائیں یا کدو، سب کا ذائقہ ایک طرح کا ہوگا، شکلیں جدا ہوں گی۔ اس لیے کہ پھلوں کے اندر، فصلوں کے اندر، سبزیوں کے اندر ذائقے کا سبب اسباب کی حد تک چاند کی کرنیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ چاند اگر خدا نخواستہ کسی علاقے کو، کسی رقبے کو، کسی خطے کو چاند کی روشنی سے محروم کر دیا جائے تو گویا اس کے اندر ذائقے ختم ہو گئے۔ اور ہم جو کبھی کدو پکاتے ہیں، کبھی بھنڈی پکاتے ہیں، کبھی آم لے آتے ہیں، کبھی انار لاتے ہیں، یہ اس لیے کہ مختلف ذائقے ہیں۔ جب ذائقے ختم ہو جائیں گے تو پھر چیزوں کے اندر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر چاند کی کرنیں کسی علاقے کے اوپر پڑنا ختم ہو جائیں تو علاقے کے اندر سے لذت، ذائقے، خوشبوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی خطے کو، کسی گھر کو، کسی ماحول کو، کسی علاقے کو سید الانبیاء، سید الورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نہ ملیں، آپ کے کھانے کے آداب، پینے کے آداب، شادی کے آداب، تجارت کے آداب، زراعت کے طریقے، حکومت کے طریقے، تربیت اولاد کے طریقے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی کرنیں ہیں، تنویریں ہیں، خوشبوئیں ہیں، نگہتیں ہیں۔ اگر کسی خطے کو، کسی معاشرے کو، کسی فرد کو، کسی قبیلے کو، کسی زمانے کو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کرنیں نصیب نہ ہوں تو اس معاشرے کے اندر ذائقہ کوئی نہیں ہوتا، اس معاشرے کے اندر مٹھاس نہیں ہوتی، کڑواہٹ ہوتی ہے، بے ذائقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر تعلیم میں حسن رکھا ہے، ہدایت رکھی ہے، نجات رکھی ہے، خوبی رکھی ہے، خوشبو رکھی ہے، نور رکھا ہے۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم صدیوں سے اس تعلیمات سے پورے طور پر محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھو، اگر کوئی صحابی آج زندہ ہو کے آ جائے اور آپ اس سے پوچھیں کہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی تعلیمات کی وجہ سے تمہارے معاشرے میں کتنا حسن تھا، خوشبو تھی، پیار تھا، تو وہ کہے مت پوچھو، اگر حضور کی تعلیمات نہ ہوتی تو ہمارے اندر کڑواہٹ ہی کڑواہٹ ہوتی، بدبو ہی بدبو ہوتی۔ آج بھی دیکھ لیں کچہریوں میں جو کڑواہٹ ہے، تھانوں میں جو بدبو ہے، اور ظالم اور مظلوم میں جو کام چل رہا ہے، اگر آپ کسی جگہ بھی ترشی دیکھیں، تلخی دیکھیں، کڑواہٹ دیکھیں، بدمزہ دیکھیں، بدبو محسوس کریں، تو آپ دیکھنا کہ انسانوں کے اندر چاہے میاں بیوی میں ترشی ہو، چاہے بہن بھائی میں کڑواہٹ ہو، چاہے ماں بیٹا میں ترشی ہو، چاہے افسر محتاط میں ہو، جہاں بھی کڑواہٹ ہوگی، ترشی ہوگی، ذائقہ خراب ہوگا، آپ بے ساختہ اس بات پہ پہنچیں گے تو اس کا سبب صرف یہ ہوگا کہ اس خاندان کو، اس جوڑے کو، اس فرد کو حضور کی تعلیمات کی روشنی نہیں ملی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بے شمار ہیں، جس طرح چاند کی کرنوں کا شمار کوئی نہیں ہوتا نا، چاند اب آج کل 14 کے قریب ہے، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جہاں بھی چاند نظر آتا ہے ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ ساری کرنیں میرے گھر میں آ رہی ہیں،
اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے اتنی خوشبوئیں نکلتی ہیں، اتنی روشنیاں نکلتی ہیں کہ تاجر، زارع، کاشتکار، قیدی، آزاد، بیٹا، باپ، بیوی، شوہر، غریب، امیر، چھوٹا بڑا، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ساری تعلیمات ہیں ہی میرے لیے، بشرطے کہ دل پاکیزہ ہو تو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ آپ کی ساری تعلیمات میں ایک روشنی آپ کے غزوات ہیں، آپ کے جہاد ہیں۔ جس طرح آپ کی کرنیں پھیلتی ہیں حقوق اللہ پر، حقوق العباد پر اور مختلف پہلوؤں پر، ان کرنوں میں، ان روشنیوں میں، ان تنویروں میں، ان نگہتوں میں ایک روشنی غزوات کی ہے، ایک روشنی جہاد کی ہے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو انسانوں کے دلوں میں بھرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عملی جدوجہد کرنی پڑی، کافروں کے مقابلے میں جا کر آپ کو تیر، تلوار، نیزے کے ساتھ کوشش کرنی پڑی، اس کو دینی اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد اور غزوات میں امت کے لیے بڑی خوشبوئیں چھپی ہیں۔ اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں صحابہ، امام زین العابدین تابعی ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں صحابہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور واقعات اور تفصیلات یوں بتایا کرتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ غزوات نبی میں امت کے لیے روشنی، خوشبوؤں کا کتنا سامان ہے کہ ہمیں غزوات النبی کی باتیں یوں بتائی جاتی تھی جیسے قرآن کی صورتیں یاد کروائی جا رہی ہیں، اور فرمایا جاتا تھا کہ بیٹا ان غزوات کو جاننے میں تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ میں دمشق کی جامع مسجد میں یہ حکم دے رکھا تھا کہ روزانہ امت کو غزوات نبی کے بتانے کے لیے الگ سے حلقہ لگایا جائے، اور لوگ جوق در جوق آتے تھے، اور مسجد جامع دمشق کے جامع مسجد کے اندر ایک صاحب بیٹھتے تھے عالم، اور وہ کہتے تھے آج ہم تمہیں بدر بتائیں گے، احد بتائیں گے، حنین بتائیں گے، تبوک بتائیں گے۔ اور نئی نسل رات کو آتی، ایک ہاتھ میں کتابیں، دوسرے ہاتھ میں قرآن اور شمعدان لے کر سر شام آ کر بیٹھتے، اور وہ رات بھر وہ غزوہ سنتے سنتے اپنے ایمان کی بھٹی کو گرم کرتے، اپنے ایمان کے پودے کو پانی دیتے، اندر بجھے ہوئے حرارتوں کو روشن کرتے، اور جب صبح یا رات کو واپس جاتے تو ان کے اندر وہی جذبہ، وہی بھر چکا ہوتا تھا جو غزوات کے اندر شریک صحابہ میں بھر چکا ہوتا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ براہ راست فیض دیتے تھے صحابہ، اور ان کے پاس وہ وافر مقدار میں تھا، لیکن یہ سننے والے اسی کا حصہ لے کے واپس جایا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت امام زین العابدین رات کو اپنے بچوں کو بٹھا کر روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی غزوہ کی باتیں سناتے تھے، اور بچے سنتے، بدر کا قافلہ چلتا، بچے ساتھ ساتھ چل پڑتے، بدر والوں سے تعارف ہوتا، بدر والوں کی باتیں سنتے، مدینہ سے لے کر بدر تک، بدر سے لے کر مدینہ تک وہ جو سارا واقعہ سامنے سنایا جاتا تو ان کے اندر ایک ایمان کی حرارت آ جاتی ہے، وہ جو بجھا ہوا یا یوں سمجھیں ایک بند ایمان کا چشمہ وہ غزوات کے تذکروں سے پھر کھل پڑتا تھا، اور پھر ایمان کے پانی کا بہاؤ عام ہو جاتا تھا۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہمارے دل کی زمین کو غزوات کے بادلوں کا پانی نہیں ملا۔ ہمیں روزانہ ٹی وی گٹر کا پانی دے رہا ہے، کیبل گٹر کا پانی دے رہی ہے، موسیقی گٹر کا پانی دے رہا ہے۔ تب آپ اندازہ کریں کہ جس پودے کو گٹر کا پانی ملے، گندگی کا پانی ملے، نالیوں کا پانی ملے، نجس پانی ملے، اس زمین کے اندر اگنے والی فصلوں کے اندر توانائی کا کیا عالم ہو۔ اور جس فصل کو تازہ پانی ملے، بارش کا پانی ملے، آب حیات ملے، اس کے پھل، پھول، شاخوں کا عالم اور ہوتا ہے۔ تو ہماری نئی نسل کو شعوری طور پر اس وقت ان کے دلوں کی زمین کے اوپر اگنے والے پودوں کے اندر گٹر کا پانی دیا جا رہا ہے، اس لیے ان پہ کانٹے اگتے ہیں، بدبو اگتی ہے، دن میں نہ عزت سلامت، نہ کسی کی آبرو سلامت، نہ مال سلامت، اور کنڈیاری ہی کنڈیاری۔ اور جس طرح ایک اجڑا ہوا کھیت ہوتا ہے، آپ اجڑے ہوئے کھیت کو دیکھیں اور لہلہاتی فصلوں کو دیکھیں تو آپ کی طبیعت پہ جو فرق پڑتا ہے وہی اس معاشرے پہ فرق پڑتا ہے جس معاشرے کی راتوں کو ان کے بڑے اکٹھے ہو کر بچوں کو عہد نبوت کی باتیں سنائیں، وہ فصل اور ہوتی ہے۔ اور جس فصل کو بڑوں کی باتیں سنانے کی بجائے انڈیا کے اداکار، انڈیا کے گلوکار اور دنیا کے کرپٹ انسانوں کو فلم ڈرامے کے روپ میں دکھایا جائے تو وہ نئی نسل کا عالم اور ہوتا ہے۔ مصروف عمل ہے سازش میں صیاد سے گولچیاں 8 پہر، مرغان چمن ہے خوف زدہ انجام گلستان کیا ہوگا۔ ہم وہ کم نصیب ہیں کہ ہیٹر چلا کر اے سی کی توقع رکھتے ہیں۔
راتوں کو ہیٹر چلا دیا ٹی وی کا کیبل کا اور کہا بیٹا تم نیک بنا کرو، آنکھوں میں حیا بھرا کرو، زبان پہ سچ رکھا کرو، نماز پڑھے کرو، لوگوں کی عزتیں پامال نہ کیا کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تما منہ میں ڈال کر توقع رکھنا کہ شہد کا ذائقہ ہے، یا ہیٹر چلا کر توقع رکھنا کہ اے سی کی ٹھنڈی لہریں آ جائیں گی۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو جی میں کیسا ملال رکھنا۔ صحرا کے پودوں کی طرح نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، کبھی کوئی بوند دو بوند بادل برس گیا تو ہریالی آ گئی، ورنہ صحرا کے پودوں کے مقدر میں یا کانٹے ہوتے ہیں یا خشک تنے ہوتے ہیں۔ اصل بڑوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، ہماری ترجیحات بدل گئیں، ہماری پراپرٹی اور ہے، ہماری میراث اور ہے، ہمارا رقبہ ہمارا میراث ہے، ہمارے پلاٹ میراث ہیں، ہماری فیکٹری میراث ہے۔ اولاد کو ہم اپنی پراپرٹی سمجھتے ہی نہیں، اچھے اچھے دیندار نہیں سمجھتے، اور البتہ مارنے کے لیے، لعن طعن کرنے کے لیے، ڈنڈا مارنے کے لیے، اس کو گالی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر طرف سے تیری شکایتیں آ رہی ہیں، نماز تم نہیں پڑھتے، یہ تم نہیں کرتے، وہ تم نہیں کرتے۔ یہ ایسی ہے جیسے کاشتکار فصل کے اوپر تمہیں کی کاشت کر کے ہے، اور جب وہ پھل دینے کا وقت ہے تو ہر ایک بیل کو کہے تمہارے اوپر تربوز کیوں نہیں اگتا، تمہارے اوپر تربوز کیوں نہیں اگتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو غزوات النبی کے قصے سنیں۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سیرت نگاروں نے غزوات النبی پر الگ سے پوری کتابیں تصنیف کی ہیں، سیرت النبی پر الگ لکھی ہیں، اور المغازی کے نام پر پوری الگ الگ کئی جلدوں میں کتابیں ہیں جن کا نام ہی غزوات ہے۔ غزوات دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ جس میں آپ شریک ہوئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، بے شک وہ کافر سے لڑنے کی نوبت آئی یا نہیں اس کی الگ بات ہے، بغیر لڑے واپس آ گئے، لڑنا پڑا، فتح ہوئی، شکست ہوئی، اس کی ضروری کوئی نہیں۔